السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ 2 دن کے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور اس کی وجہ ایک فیملی میں ڈیتھ تھی۔ میرے چچا، چھوٹے چچا امان اللہ حصاری صاحب، وہ اچانک دل کا انہیں دورہ ہوا اور وہ شورکوٹ میں وہ انتقال کر گئے۔ تو پھر مجھے وہاں پہ جانا پڑا کیونکہ ان کی تدفین بھی وہیں پر تھی، پھر رسم کل، اور شورکوٹ میں جو انٹرنیٹ ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے، تو اس لیے بھی ایک وجہ تھی کہ آپ سے بات نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ کچھ ماحول ایسا تھا، اچانک ڈیتھ تھی، تو وہ ہمارے بھائی تھے میرے والد صاحب کے چھوٹے، تو انہی کی نشانی تھے، تو بہت زیادہ ان کا گھر میں آنا جانا تھا، والدہ کے ساتھ بہت زیادہ ایک ان کا تعلق تھا، تو وہ پھر ذہنی طور پر بھی پریشان تھا۔ تو اس وجہ سے آج میں نے کوشش کی کہ میں چکوال کے جلسے میں جاؤں، لیکن جا نہیں سکا، تھوڑا وہاں سے تاخیر ہو گئی نکلنے میں، لیکن آپ کو انفارمیشن پوری دیں گے۔ وہاں پر جو ہمارے نمائندے تھے، میری ان سے بھی بات ہوئی، خاص کیا بات تھی آج چکوال کے جلسے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کچھ قائمہ کمیٹی کے جو انفارمیشن کی ہے اس میں کچھ فگرز آئے ہیں۔ عمران خان صاحب ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ میڈیا جو ہے یہ کتنا بکا ہوا ہے پاکستان کا، تو آج پوری اماؤنٹ اب آپ کو بتائیں گے، جیو ٹی وی اور یہ جو دوسرے ان کو کس طریقے سے نوازتے رہے ہیں، اور ایک مد جو ہے اشتہاروں کی اس میں کتنے پیسے ملے ہیں۔ ویسے جو بینیفٹس ہیں بینکس کے اور دوسرے اور ان کے اپنے جو کاروبار ہیں ان کو کس طریقے سے پروٹیکشن ہے، وہ تو ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا وہ ہے معاملہ۔ لندن کی کچھ میٹنگز کا احوال آپ کو بتائیں گے۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو خصوصی ہدایات دی ہیں اور کہا ہے کہ کس ایشو پر بات کرنی ہے، کس ایشو پر بات نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک میٹنگ کی ہمیں باز گشت مل رہی ہے، ایک اور میٹنگ جو امپورٹنٹ میٹنگ ہے وہ انکنکلوسیو ہوئی ہے ابھی۔ شاید یہ وجہ تھی کہ آج جو ہیں عمران خان صاحب، وہ بالکل ان کا لہجہ ایسا ہی تھا کہ وہ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑی جو آج جو ڈیولپمنٹ ہے جس سے نون لیگی جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تبدیلی کی ہوائیں تھوڑی مزید وہ تیز ہو گئی ہیں، وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ممبر بینچ کا فیصلہ۔ عمران خان پر جو الزام لگایا گیا تھا اور ان کے خلاف پرچہ درج کیا گیا تھا دہشت گردی کے الزام میں، وہ جو دہشت گردی کی جو دفعات تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچز کی سربراہی جسٹس اطہر من اللہ کر رہے تھے، اس کو آج انہوں نے ڈسمس کر دیا، ان چارجز کو۔ عمران خان کے اوپر جو حکومت نے جو چارجز دہشت گردی کے لگائے تھے، یہ جو زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی، وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ختم کر دیا اور کہا ہے کہ جو باقی جو چارجز ہیں اس کے لیے آپ وہ ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گی، یا آپ اگر ان کو بھی ڈسمس کرانا ہے تو آپ متعلقہ فورم پر جائیں۔ دہشت گردی کا جو معاملہ جس پر یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں عمران خان صاحب پیش ہو رہے تھے، ضمانتیں لی تھیں ان کی، اور وہ ساری کارروائی چل رہی تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کا امپیکٹ ہوگا، بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائی ہے اس پر بھی اس کا امپیکٹ ہوگا۔ اگر یہ دہشت گردی کی دفعات نہیں بنتی تو جس طرح عدالت نے کہا اور جس طرح جو عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ، اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ مجھے اگر موقع مل جاتا اس دن عدالت مجھے سن لیتی تو میں شاید معافی مانگ کے یہ معاملہ ختم کر دیتا۔ تو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ توہین عدالت کا معاملہ بھی اس طرح سے ختم ہوگا کہ عدالت کی جو سیٹسفیکشن ہے عمران خان صاحب، اس کے لیے کوئی بیان حلفی یا کوئی سٹیٹمنٹ جو بھی دینا پڑا وہ دے کر تو اس معاملے کو وہ ختم کرنے کی پوزیشن میں اب آ گئے ہیں، کیونکہ اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں بینچ نے جو دہشت گردی کی دفعات ان پر لگائی تھی حکومت نے، ان کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کو خارج کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ حکومت اس مقدمے میں پکڑنا چاہ رہی تھی عمران خان صاحب کو، عدالت میں لانا چاہ رہی تھی، بڑی انہوں نے کوشش کی، لیکن یہ کوشش ان کی کامیاب نہ ہو سکی۔ تو یہ انٹرسٹنگ جو ہے یہ آج پوائنٹ یہ سامنے آئے۔ اب میں آپ کو ذرا چکوال کے جلسے کی میں آپ کو روایات سنا دیتا ہوں۔ یہ چکوال کا جلسہ جو چکوال کی تاریخ کے چند بڑے جلسے ہیں ان میں سے یہ جلسہ تھا۔ اس میں امپورٹنٹ بات جو عمران خان صاحب نے ایک شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہی کہ جس وقت پورا ملک جو ہے وہ ڈوبا ہوا ہے
اور سیلاب سے 3 کروڑ پاکستانی متاثر ہوئے ہیں. تو ان حالات میں باہر جانا، ان حالات میں ملکہ کی جو تقریبات ہیں اس کی آخری رسومات ہیں اس میں شرکت کرنا، پھر اس کے بعد امریکہ یونائٹڈ نیشن کی طرف جانا، بہت ہی افسوسناک ہے. اپنی قوم کو اس طرح ڈوبتا ہوا چھوڑ کے کوئی نہیں جاتا. لیکن جو شہباز شریف صاحب نے وہاں پر بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ملکہ کا جو انتقال ہے یہ ایک عظیم سانحہ ہے، اور دیکھیں اتنے ممالک کے سربراہ یہاں پر آئے ہیں تو ہمیں بھی آنا ہے. وہی جو خاندان غلامان کی جو ذہنیت ہے اسی کو پورا کرنے کے لیے وہ وہاں پر پہنچے ہیں. بھائی سے مشورہ انہوں نے کیا ہے، کوئی 3 گھنٹے کی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، لیکن اس میں اسحاق ڈار تھا، ناصر بٹ تھا، نواز شریف صاحب تھے اور یہ شہباز ساتھ گئے ہیں، مریم اورنگزیب اور خواجہ آصف، لیکن وہ اس میٹنگ میں شریک نہیں تھے. تو اس کے بعد یہ پتہ چلا ہے جو نون لیگ کے قریبی لوگ ہیں، ظاہر ہے میٹنگ میں تو ہم نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ شہباز صاحب کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ ذرا سیاست پر زیادہ گفتگو نہ کیا کریں، آپ صرف اپنی حکومت کی پرفارمنس بیان کریں، سیاسی معاملات کے لیے آپ کام چھوڑ دیں مریم اورنگزیب پر اور جو دوسرے اکابرین ہیں. اور پھر یہ کہنے کے بعد جب شہباز شریف صاحب باہر نکلے، میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی، تو آپ فوٹیجز میں آپ دیکھ سکتے ہیں غالباً کہ میڈیا میں جو گفتگو ہوئی وہ شہباز شریف صاحب کی گفتگو کو دیکھتے رہے نواز شریف صاحب، اور جب انہوں نے گفتگو ختم کی تو واپس گئے، اور وہاں پر شہباز صاحب نے فلڈ پر ہی زیادہ بات کی اور کسی حوالے سے کوئی دوسری بات نہیں کی. اب میٹنگ کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، یہاں پر ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں عمران خان صاحب نے شرکت کرنی تھی بظاہر، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید وہ اس میں شریک نہیں ہوئے. اور اس وقت جو صورتحال ہے الیکشن کے حوالے سے، اب عمران خان صاحب بالکل تیار ہیں، اور اب جو آج بھی چکوال کا جو جلسہ تھا وہ بہت بڑا جلسہ تھا، اور وہاں پر جو عمران خان اپنے ٹائم پر پہنچے تو جلسہ گاہ جو تھی وہ شاید پوری طرح نہیں بھری ہوئی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ جائیں گے جلسہ گاہ میں اور خود دیکھیں گے. جب وہ پہنچے، اعلان ہوا، تو جس طرح لوگ وہاں پر آئے ہیں اور آدھے گھنٹے میں وہ سارا گراؤنڈ اور وہ جگہ اس طرح فل ہوئی ہے کہ، اور جس قدر خواتین کی بڑی تعداد اس جلسے میں شریک ہوئی ہے، چکوال والے یہ کہتے ہیں کہ یہ چکوال کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جلسہ تھا. میڈیا کی میں نے ذکر کیا، اب میں آپ کو ذرا سنا دیتا ہوں یہ فیکٹس اینڈ فگرز، آپ دیکھ لیں کہ کیا کون سا میڈیا کس کے نزدیک ہے. 2012 سے 2013 تک رہی گورنمنٹ مسلم لیگ نواز کی، اور اس میں جو جیو ٹی وی ہے ان کو جو اشتہار دیے گئے، جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں جو پیش کیے گئے، یہ وفاقی حکومت کے اشتہارات کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں بتایا گیا جی کہ 62 کروڑ روپے کے اشتہار دیے گئے، جبکہ اے آر وائی کو 8 کروڑ، دنیا نیوز کو میاں عامر صاحب کو بڑے چھپے رستم نکلے 56 کروڑ، یعنی صرف 5-6 کروڑ کم جیو سے. اور آپ دیکھ لیں جیو بہرحال دنیا سے بڑا چینل ہے، لیکن میاں عامر صاحب نے خوب ہاتھ مارا. اور سما نیوز کو 18 کروڑ روپے، بول نیوز کو ایک اشتہار نہیں ملا وفاقی حکومت کا. ویسے پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی ہمیں کوئی اشتہار نہیں ملا، لیکن بہرحال ایک جو پی ٹی آئی کا اگر ہم نون لیگ سے کمپیریزن کریں تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں، حالانکہ جیو بہت مخالفت کر رہا تھا پی ٹی آئی کی بہت زیادہ، لیکن جیو کو اور اے آر وائی کو ایک ہی جتنے اشتہار دیے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، 18 کروڑ، ان کو 21 کروڑ روپے، دنیا کو بھی اور ایکسپریس کو بھی، سب کو بیلنس رکھا. پی ٹی آئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اے آر وائی ان کو زیادہ کوریج دے رہا ہے تو وہ اس کو دیں زیادہ پیسے، نہیں، انہوں نے ان چاروں کو اسی حساب سے پیسے دیے ہیں. سما ٹی وی کو بھی 18 کروڑ روپے کے اشتہار ملے ہیں. اور وہاں پر چیئرمین صاحب نے کہا جی، جب ان سے یہ پوچھا گیا آج سلیم بیگ صاحب سے کہ آپ نے یہ ٹیلی تھون پہ بند کر دیے ہیں چینل، کیبلز آپریٹر سے کہا، تو انہوں نے کہا جی میں نے بند نہیں کیے. تو پوچھا گیا کہ کس نے بند کیے، تو انہوں نے کہا جی آپ خود پتہ لگا لیں. یہ دیکھیں کس طرح بات کو گھما کے کس طرف پھینکنے کی کوشش کی ہے. تو اس طرح کے لوگ اگر دوست ہوں کسی کے بھی تو اس کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں آج سلیم بیگ صاحب کے بیان سے میں نے یہ حساب لگایا. بہرحال یہ ساری صورتحال ہے. انشاءاللہ جلد آپ کو جو تازہ ترین مزید ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ نیو یارک میں کیا ہو رہا ہے، پروٹوکول اس کا کس طرح سے مل رہا ہے، بلاول کا شہباز صاحب کے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ اگلی وی لاگ میں آپ کو پوری تفصیل دوں گا انشاءاللہ.
جو مال انہوں نے وہاں پہ ہوٹلوں میں اور وہ سارا خرچہ کر رہے ہیں، اگلی ویڈیو انشاءاللہ اسی کے حوالے سے ہوگی۔ اجازت دیجیے تب تک، اللہ نگہبان۔